الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین، علماء کرام، مشائخ عظام، هذا اليوم يوم الفرح ويوم الغم. موجود اثنين: الهم لأجل وفاة الشيخ محمود افندی رحمہ اللہ، لیکن الموت يوصل الحبيب إلى الحبيب. هذا يوم وصل المحمود أفندي رحمه الله إلى الله تبارك وتعالى. هذا يوم الفرح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. هذا ذكر حسن حضرت متوفى محمود أفندي رحمه الله، وهو قابل للمشيخية وللتربية ولإقامة الدين. كان عالما وكان صوفيا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: ويعلمهم الكتاب ويزكيهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم للعلم القرآن، لعلم الظاهر، ولتزكية النفس وتصفية القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذين الصفتين موجود في شيخ محمود أفندي رحمة الله عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، علماء اکرام، مشائخ اعظام، یہ دن خوشی اور غمی کا دن ہے. غم کا دن حضرت شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی وجہ سے ہے، لیکن موت حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے. اور یہ دن شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے. تو یہ دن خوشی کا دن ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے فوت شدگان کے محاسن کو بیان کرو. سو یہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محاسن کے ذکر کی محفل ہے. اور شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تربیت اور اقامت دین کے معاملے میں عالم بھی تھے اور صوفی بھی. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے علم، ظاہر کے علم، تزکیہ نفس اور دلوں کی صفائی کے معلم تھے. ارشاد الہی ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یہ دونوں صفات حضرت شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں موجود تھیں کہ آپ کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے رہے. کما قال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ: من تفقہ
وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَعَلَّمَ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فقہ حاصل کی اور تصوف یعنی علم تصوف حاصل نہ کیا تو وہ فاسق ہے، اور جس نے علم تصوف حاصل کیا لیکن علم فقہ حاصل نہ کیا تو وہ زندیق ہے، اور جس نے ان دونوں یعنی علم تصوف اور علم فقہ کو جمع کیا پس وہ تحقیق کو پہنچا۔ العلم بلا عمل سقیم والعمل بلا علم مذموم والجمع بينهما حقيقة لازم العلم والعمل، وعمل لا يمكن إلا من صاحب الطريقة ومن شيخ الكامل والمكمل۔ إذا كان الشيخ كامل مكمل مثل حضرت محمود أفندي، انظر الرجال كلهم ملبوسون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركة محمود أفندي رحمة الله عليه۔ لازم العلم والعمل، فبعد ذلك يكون صوفيا، كما قال امام ربانی نصیب حصة العلماء العلم والعمل والإخلاص، وحص صوفی العلم والعمل والإخلاص والوجد وتواجد۔ علم عمل کے بغیر بیماری ہے، اور عمل علم کے بغیر مذموم ہے، اور علم و عمل کو جمع کرنا حقیقت ہے۔ سو علم اور عمل دونوں کو لازم پکڑو، اور عمل صاحب طریقت اور شیخ کامل و مکمل کی برکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے کامل شیخ ہوں تو پھر متبع سنت نظر آتے ہیں، یعنی آپ مجمع کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے شیخ کامل ہوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی برکت سے سب لوگ جو وہ متبع سنت نظر آتے ہیں۔ سو علم اور عمل کو لازم پکڑو، اس کے بعد تم صوفی ہوگے، یعنی علم اور عمل کو اگر تم لازم پکڑو گے تو پھر اس کے بعد تم ایک کامل صوفی ہوگے۔ جیسا کہ امام ربانی امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ولی کے ذمے 3 کام ہیں، علم، عمل اور اخلاص، اور صوفیاء کے ذمے بھی یہ 3 کام ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کا طالب ہو اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ الشیخ صفت الشیخ هذا الشیخ یحیی و یمیت، شیخ یحیی قلوب الاموات ويموت النفس الأمارة، هذا صفة الشيخ۔ إذا كان في الشيخ في صحبته حياة القلوب وتزكية النفس، ما شاء الله هذا شيخ كبير، شيخ نصيبة الشيخ، حفظ الشيخ إحياء السنة وإماتة البدعات، وظيفة الشيخ إحياء القلوب وتزكية النفوس۔ شیخ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی دلوں کو زندہ کرتا ہے اور نفس امارہ کو مار دیتا ہے۔ یہ ہے شیخ کامل کی صفت کہ اس کی صحبت کی برکت سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے شیخ ہیں، یعنی حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ یہ بہت بڑے شیخ ہیں، اور شیخ کی ذمہ داری سنت کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اور بدعات کو مٹانا ہوتا ہے۔
نیز دلوں کو زندہ کرنا اور نفس کا تزکیہ کرنا یہ شیخ کی ذمہ داری ہے۔ كما حماد رحمه الله ابن أبي حنيفة رحمة الله عليه في كتابه المسمى بنور الظلم لازم للشيخ 4 علوم: الأول علم كتاب الله، الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث المباركة، والثالث العقائد أهل السنة والجماعة إما شاعرية وإما ماتريدية، والرابع علم الفقه. 4 علوم للمشيخية لازمة: كتاب الله، سنة رسول الله، علم العقائد، علم الفقه. علم الفقه. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ شیخ پر 4 امور لازم ہیں، یعنی 4 چیزیں ایک شیخ پر لازم ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ کا علم، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنا، اور معتقدات اہل سنت کا کاربند ہونا، یعنی جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس کا پابند ہونا، چاہے وہ ماتریدی ہو یا اشعری ہو۔ اور نمبر 4 علم فقہ۔ من شرائط مشيخية وقاف على كتاب الله، إذا سمع حكم من كتاب الله فيقف ولا يتجاوز. أول الثاني منها العدالة، إن ترك الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة، ومنها الزهد في الدنيا، ترك الدنيا، كما أن الشيخ محمود أفندي رحمه الله اعتزل من الناس ودخل في معتكفه. ومنها الأمر بالمعروف، للشيخ لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها صحبة المشايخ والطبيب، صحبة الطبيب مع شيخه، كما الشيخ صحب مع محمود أفندي رحمة الله عليه مدة كثيرة. ومنها أن لا ينام قلبه إلا بذكر الله، جاري قلبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عيناي ولا ينام قلبي. في قلب رسول الله. الشيخ للشيخ لازم أن قلبه ذاكر في النوم والأكل والشرب في كل أوقات. مشائخیت کی شرائط میں سے ایک کتاب اللہ کی اتباع ہے، جب بھی کتاب اللہ کا کوئی حکم سنے تو اس کی اتباع کرے۔ اور دوسری مشائخیت کی شرائط میں سے عدالت ہے، یعنی کبیرہ گناہ کو ترک کرے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے۔ اور ان میں سے ایک دنیا میں زہد ہے، یعنی ترک دنیا، اور ان میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور ان میں سے ایک شیخ کی صحبت اور اس کی تعظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کی صحبت، جس طرح کہ آپ لوگوں کو حضرت محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طویل جو ہے وہ صحبت حاصل ہوئی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا دل نہ سوئے بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ نشكر من صاحب تصرفات الأولياء بعد الموت كثير. تصرفات الأولياء يدوم إلى يوم القيامة. الولي إذا كان حي فرجوعه إلى الناس وإلى الله، وإذا مات الشيخ فرجوعه إلى الله، فصار فيضاته كثير بعد الموت، فيضات وبركات وتصرفات بعد الموت كثير. ہم بانی مجلس کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد جو مترجم ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصرفات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
تو پھر حضرت مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے فرمایا کہ شیخ کے تصرفات قیامت تک جاری رہیں گے. شیخ زندگی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عوام کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، لیکن وصال کے بعد اس کی ساری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے فیوز و برکات اور تصرفات کثیر ہو جاتے ہیں. الشيخ أبو الحسن الخرقاني رحمة الله عليه التصرفات والفيضات وصل من أبو يزيد بايستامي رحمة الله وبينهم بعد كثير من الزمان تقريبا 400 سنة. بايزيد مقدم وأبو حسن خرقاني بعد، لكن أخذ الفيوزات والولايات والبركات من قبر بايزيد رحمة الله عليه. هذا دليل محكم لنا. مرشد أبو الحسن الخرقاني وأيضا بايزيد البستامي اثنين مرشدنا، وأخذ واحد أبو الحسن الخرقاني من بايزيد البستامي رحمة الله عليه الفيضات بعد الوفاة. جیسا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی وصال کے بعد فیوز و برکات کو حاصل کیا، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہری وصال کے بعد 100 سال بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مزار انور سے فیوز و برکات کو حاصل کیا، اور آپ نے پھر جو اس فیوز و برکات کو آگے پھیلایا. تو یہ تصرفات کے ہونے کی بعد از وصال ایک بہت بڑی محکم دلیل ہے. نعم سیدی، شکرا. ممنون مشکور من فضیلت الشیخ علامہ مفتی جبلی احمد بارک اللہ فیک، وأيضا ممنون ومشکور من خادم دربار العالیہ محمد کسگین صاحب جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.